وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بولے ارے انہیں قائم یعنی آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے، انہیں نہیں۔ میرے بھائی تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ میرے عزیز دوستو بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو، بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھیجاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں، انہوں نے فوراً ایک تیز سوار
पर एक आदमी को बिठाया जिसका नाम जमजम गफारी। जमजम गफारी से कहा कि जा मक्के को और मुश्रिकान मक्का को कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल चुके हैं। तो जमजम गफारी एक तेज सवारी के साथ बैठकर निकलता है मक्के की तरफ। तो आलम रूहानियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत आतिका एक ख्वाब देखती है। और ख्वाब क्या देखती है कि एक ऊंट पर सवार आदमी आ रहा है मक्के में और पुकार कर कह रहा है, ऐ मुशरिकों तैयार हो जाओ, तुम्हारे खात्मे का वक्त आ चुका है। हजरत आतिका हजरत अब्बास को अपने भाई को यह ख्वाब बताती हैं। हजरत अब्बास अबू जहल को बोलते हैं तो अबू जहल गुरूर और तकब्बुर में डूब कर बोलता है कि अब्बास, क्या अब तुम्हारी औरतें भी नबूवत का दावा शुरू कर दिए? अगर 3 दिन के अंदर यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरे अरब में बनु हाशिम को दरोगा करार दूंगा। तो जमजम गफारी तीसरे दिन मक्के को पहुंचता। और उस जमाने में खतरे का सिग्नल यह था कि अगर कोई खतरे की न्यूज देता तो अपने ऊंट के नाक और कान को काट देता और कहता कि देखो खतरे की घड़ी है। अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारजुन नबुव्वा के दूसरे जिल्द में लिखते हैं कि जमजम गफारी ने भी ख्वाब देख लिया था कि मक्के में लोग आकर कह रहे हैं कि तुम तबाह बर्बाद होने वाले हो। अबू जहल जब ये देखता है तो सबसे कहता है कि चलो तैयारी करो, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करना है, सिवाय अबू लहब के। मगर अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए थे वो साहिली रास्ते से निकलकर मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं और पैगाम भी जाते हैं अबू जहल को कि मत निकलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मत करो, मैं काफिला लेकर निकल चुका हूं। मगर अबू जहल कहता है कि नहीं, हम शान और शौकत से निकलेंगे, बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, नाचने वाली ख़वातीन को रखेंगे, ऊंट काटेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का नौज़ुबिल्लाह खातिमा करेंगे ताकि पूरे अरब में मालूम हो जाए हमारी ताकत। वो निकलते हैं 1000 का लश्कर, कोई 900 बोलता, रिवायतों में आया। लश्कर लेकर अबू जहल के साथ तमाम अकरमा निकलता है, सब निकलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम सफरा के पास रुकते हैं और सहाबा इकराम से कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर इत्तला दी है कि कुफ्फारान मक्का मुकाबले के लिए निकले, अगर हम मुकाबला करेंगे तो अल्लाह हमको गालिब करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। फारूक आज़म कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हमारे लिए आखिरी हुर्फ है। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह ने आपसे कहा वो आप कर जाइए, हम कौम मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था कि मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़े। साद बिन माज अंसार से खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हमको समंदर में कूदने के लिए कहेंगे तो हम कूद जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके जज्बे जोश से जिहाद और शहादत को सलाम और उनको दुआ करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के उस मुकाम की निशानदेही करते हैं, उसकी जगह का इंतखाब करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन? 313 में 2 घोड़े, मुशरिकान मक्का के पास 200 घोड़े, 70 ऊंट, उनके पास रोज 10-10 ऊंट काट कर खा रहे थे। तलवारें सिर्फ 2 थी और वहां पर सबके पास तलवार जर्रा सबके पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में टहल टहल कर कहते यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ उद्बा मारा जाएगा, यहाँ फुला फुला मारा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात में एक अरीश बनाई जाती। उस जमाने में खजूर की टहनियों से एक
ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ، اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرماتے، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ جب صف بندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقاص ایک 14 سال کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14 سال کے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص 16 سال کے ہیں، میں ان سے طاقتور ہوں، آپ کشتی کرائیے، ہم لوگوں کی کشتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ العالمین نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی، مجھے اس سے محروم ہونے مت دو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صف بندی ہو رہی، آقا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں، ہلکی سی ضرب مارتے ہیں تو حضرت سواد انصاری پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیجا مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سواد آجا اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں، کیا منظر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد لپیٹ جاتے ہیں، سیدھے مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ زندگی کا آخری وقت ہے، موت میرے سامنے ہے، میں اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر رہا ہوں۔ یہ جذبہ تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ امیہ بن خلف نام یاد رکھو، جس نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، 313 کا لشکر ہے، ساری انسانیت کی تاریخ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم طاقت اور قوت پر نہیں، ہم اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب جنگ کا میدان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا عمر بتاؤ کیا حکمت ہونی چاہیے جنگ کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان مشرکین میں میرا ماموں ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ آپ سوچئے فاروق اعظم کے سامنے ماموں آئے ختم، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے باپ آئے۔ علماء نے لکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کا دین یا میرا باپ میں کس کو بچاؤں گا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ باپ محمد کے دین پر قربان، باپ کا کام تمام۔ مصعب بن عمر کے بھائی آئے، سگے بھائی، بچپنے میں ساتھ تھے، مگر کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نزول ہونا شروع ہوا۔ سورہ انفال جا کر پڑھیے، میں بھی علماءوں کے پیروں کے پاس سن کر یہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں مشرکین کے قافلے کو، لشکر کو اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا،
اور مسلمانوں کو کفاروں کو کم دکھایا. علماء کرام نے لکھا تاکہ ہمارے دل میں ان کا خوف پیدا نہ ہو اور ان کے دل میں یہ بات ان کو معلوم ہو جائے یہ کم ہے, یہ پورے کے پورے اندر آ جائے. دوسری مدد اللہ نے سورہ آل عمران میں لکھا, اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم دکھائی دیا تاکہ وہ پوری مسلمانوں کا لشکر بڑھ کر دکھائی دیا. پھر تیسری مدد یہ آئی سورہ انفال کی آیات نمبر 9 ہے 11 ہے, جس میں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ فرشتوں کا نزول ہوا, فرشتے آئے اور مدد کیے. پھر دوسری مدد سورہ انفال کی آیات 13 کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے مٹھی میں کنکریوں کو اٹھا کر مشرکین کی طرف پھینکتے, شاہت الوجوہ کہہ کر پھینکتے تھے. تو اللہ فرمایا کہ میرے حبیب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں. ایک اور مدد جس جگہ پر مسلمان ٹھہرے تھے تمام پانی کے کنووں پر مشرکین اور کفار نے قبضہ کر لیا تھا, تو اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. اللہ نے بارش کو نازل فرمایا. 70 مشرکین مکہ ہلاک ہوئے, 14 صحابی جام شہادت نوش فرمائے. اور جنگ بدر کے واقعات میں یہ بھی آیا کہ افرا کے 2 بیٹے تھے معاذ اور معوذ, یہ دونوں لڑکے تاک میں تھے کہ ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کہاں ہے, پوچھتے تھے ابو جہل کہاں ہے. کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے, تو معاذ اور معوذ دوڑے. معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا, تو معوذ نے بھی ایک وار کیا, تو ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت معاذ کے کھندے پر تلوار ماری, تو حضرت معاذ کا کھندا کٹ گیا, ابو جہل زمین پر گر گیا. اور دونوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کا خاتمہ کر دیا. تو بھائی دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے کیا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مار کیا. حضرت معاذ کا جو کھندا لٹک رہا تھا, شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں قاضی ایاز کو کوٹ کر کے لکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن حضرت معاذ کے کھندے پر لگا کر اس ہاتھ کو جوڑ دیا, وہ جڑ گیا. اور حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھی. حضرت معاذ حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت تک زندہ تھے. جنگ کا میدان میں حضرت عکاشہ دوڑ کر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. آقا کہتے عکاشہ لکڑی لو, اس سے مقابلہ کرو. لکڑی لیتے میدان میں دوڑتے ہیں. یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ لکڑی ہے تلوار نہیں ہے, عشق تھا, غلامی کا ثبوت دے رہے تھے کہ جب محبوب کہہ رہا ہے لڑو لکڑی سے تو دوڑتے ہیں. لکڑی سے مقابلہ جب کرتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے. حضرت عکاشہ نے اس کا نام اون رکھا, اور جب تک وہ زندہ تھے وہ تلوار ان کے ساتھ تھی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے کہ یوم الفرقان, کفر اور اسلام کے کھلی فرق کا دن, حق اور باطل کے کھلے فرق کا دن, اس لیے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان کہا گیا. کیا ہے جنگ بدر؟ اسلام کی کامیابی کا پہلا درس. جذبے جہاد اور شہادت جس کا مستحکم ہوتا ہے اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے. جنگ بدر تم کو ہم کو آواز اور پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنا تن من دھن پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا. یاد رکھو مسلمانوں, علماء کرام نے لکھا کہ جب تک ہمارا جذبہ شہادت زندہ تھا عزت کے تاج ہمارے سروں پر رکھے جاتے تھے. جب سے جذبہ شہادت کمزور پڑ گیا
ذلیل اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، یعنی بہترین میتھمیٹیشین تھے، ہم دنیا کو حساب سکھاتے تھے، ہمارا جذبہ شہادت کمزور ہوا، محبت کم ہوئی، تو آج دنیا ہمارا